یہ جو جاہل لوگوں نے اور یہ اسلام کا اور عجیب سے چیز بنا دی ہے نا، ایک ہمارے ایک جاننے والے ڈاکٹر ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے سنا تھا کہ نافرمان کی روح بہت مشکل سے نکلتی ہے اور جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی روح آسانی سے نکلتی ہے. تو میں تو جب گیا یورپ میں تو میں نے بہت سے گوروں کو بڑے آرام سے مرتے ہوئے دیکھا اور بہت سے نیک لوگوں کو بڑی مشکل سے مرتے ہوئے دیکھا. تو یہ کیا ہے؟ تو کہہ رہے مجھے تو اسلام کے بارے میں اشکالات شروع ہو گئے. میں نے کہا آپ نے جن سے یہ تقریر سنی ہے نا کہ نیک لوگ کی روح آرام سے نکلتی ہے، بروں کی مشکل سے نکلتی ہے، انہوں نے آدھی بات بتائی ہے، پوری نہیں بتائی. میں نے کہا یہ تو صحابہ کے دور میں نے کہا اگر آپ حدیثیں پڑھ لیتے ایک آیت سے کبھی تھوڑی مسئلہ حل ہوتا ہے. آپ کسی کی ایک بات لے رہے ہیں، دوسرے موقع پہ جو اس نے تشریح کی ہے وہ آپ نہیں لے رہے. میں نے کہا معاذ اللہ، اگر کسی کی کوئی موت کی کسی کو بہت تکلیف ہو رہی ہے، یہ اس معاذ اللہ اس کے برے ہونے کی علامت ہے، تو یہ تو پھر کفر ہے. حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کی تکلیف دوسروں سے زیادہ ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اوعکو کما یوعکو رجلان منکم، مجھے بخار میں اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنی تم میں سے دو آدمیوں کو ہوتی ہے. آپ پر جب بیماری آتی تھی نا آپ کو تکلیف دوسروں سے زیادہ ہوتی تھی. اور امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری گود میں تھا جب آپ کی روح نکلی ہے، اور آپ کی جو میں نے موت کی تکلیف دیکھی ہے، جس شدت میں آپ جس تکلیف میں تھے، اس کے بعد مجھے کسی کی موت کی جو آسانی سے کوئی دنیا سے گیا ہو نا، اس کے مرنے پر مجھے کبھی رشک نہیں آیا. رشک کا کیا مطلب کہ بھئی یہ اتنی آسانی سے چلا گیا تو اس کا مطلب یہ زیادہ اچھا تھا، اور معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کم تھے، تو یہ تو ممکن نہیں ہے نا. کہتے ہیں مجھے کبھی کسی پہ رش نہیں آیا کہ آرام سے مر گیا تو بہت نیک ہوگا. ٹھیک ہے نا، بہت مشکل ہے سمجھانا. امی عائشہ فرماتی ہیں کہ یعنی امی عائشہ کی حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے وقت جو تکلیف کی حالت تھی اس کو جب سے میں نے دیکھا ہے، تو امی عائشہ کی بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اب اگر میں کسی کو دیکھتی ہوں نا کہ آرام سے روح نکل رہی ہے، یعنی آرام سے مر رہا ہے، دنیا سے جا رہا ہے، تو مجھے اس پہ رش نہیں آتا کہ وہ بہت نیک ہوگا. کیا مطلب؟ اس کا نیک عمل سے تعلق بولتے کیوں نہیں ہے. لیکن ہمارے ہاں سارا مدار کس پر ہے؟ مرنے کے بعد شکل کیسی ہے اس کی؟ آڑا ترشا ہو گیا تو جہنم میں جا رہا ہے اس کا مطلب. اور اگر مرا ہوا ہے دانت کھلے میں ایسا لگ رہا ہے مسکرا رہا ہے، سیدھا کہاں جا رہا ہے؟ او بھائی اگر خدا نخواستہ کوئی لکوے کا مریض تھا، کوئی فالج کا مریض تھا، وہ تو مرے گا تو اس کا تو بیچارے کا ہوگا تھوڑا سا چہرہ بھی ٹیڑھا ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، نیک لوگوں کا بھی ہو سکتا ہے. تو مدار کس پر ہے؟ اعمال پر. اور نیک لوگوں کو بعض دفعہ موت کے وقت ڈبل تکلیف دی جاتی ہے. ایک تو اس لیے دی جاتی ہے، یا تو اس لیے کہ کوئی گناہ ان کا باقی رہ گیا ہوتا ہے. اللہ کیا کہتے ہیں بھائی قبر میں جانے سے پہلے اس کو ہمارے پاس دھلا کے لے کے آؤ، صاف ستھرا ہو کے. اب ہمارے پاس آ رہا ہے تو اب ہم نہیں چاہتے کہ اس کے گناہوں کی گٹھری ہو، اس کو پاک صاف کر کے لے. میں نے بڑے بڑے بزرگ دیکھے جن کو آخری وقت میں بہت مصیبت میں گزری ہوئی، یعنی زندگی کے آخری ایام، بیٹیوں کی ٹینشن، کسی بیٹی کو طلاق ہو گئی، وہ گھر آ گئی، کوئی اور مسئلہ ہو گیا تو بڑی ٹینشن میں آخری وقت. لیکن وہ زبان سے کیا کہتے تھے؟ شکر. کیا شاید اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرنا چاہتے ہیں. جنازے میں تاخیر کا شرعی حکم کیا ہے؟ کن وجوہات کی بنا پر تاخیر جائز ہے؟ کس حد تک تاخیر کی اجازت ہے؟ اگر اس طرح کا کام ہو جائے تو ایک غیر افضل کام یا سنت کام پر تنقید کس حد تک کرنا جائز ہے؟ مشہور علماء کے جنازوں میں لوگ پورے ملک سے قافلوں کی صورت میں سفر کر کے آتے ہیں، ان کے جذبات کا کس حد تک خیال رکھنا چاہیے؟ مفتی رشید احمد رحمہ اللہ تعالی لدھیانوی رحمہ اللہ تعالی کا جنازہ کیسے ہوا؟ مشہور اور بڑے علماء کو اپنے مریدوں کو وفات کے بعد کی کیا وصیتیں کرنی چاہیے؟ پورا ایم اسلامیات کا پیپر بنا کے دے دیا ہے. جنازے میں تاخیر جائز نہیں ہے، میت کی بے اکرامی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو ایسا بھی ہوا کہ ایک بوڑھی خاتون مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی، رات کو ان کا انتقال ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ ہے ہی نہیں مسجد میں، تو صحابہ سے پوچھا، صحابہ نے فرمایا کہ ان کا رات میں انتقال ہو گیا تو ہم نے جنازہ پڑھ کے دفنا دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ضرور بتا دیتے تاکہ میری نماز سے ان کو فائدہ ہوتا ہے. پھر آپ نے قبر پہ جا کے ان کے لیے دعا کی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں اٹھایا گیا، رات کو انتقال ہوا، بس رات کو دفن کر دیا ان کو. تو جنازے میں تاخیر ٹھیک نہیں ہے. باقی ابھی بہت بڑے بزرگ حضرت مختار صاحب رحمہ اللہ تعالی، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ تعالی کے خلیفہ تھے، بڑے اللہ والے بزرگ تھے، بڑے اللہ والے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے،
لا نزکی علی اللہ احدا، جو ہمیں معلومات ہے ان کے بارے میں، جو ان کی جو تعلیمات ہے، ظاہر ہے 100% یقینی دعویٰ تو کسی کے بارے میں نہیں کیا جا سکتا، اللہ نے ان سے دین کا بہت کام لیا ہے۔ کے پی کے میں ان کا جو اجتماع ہوتا تھا، بہت بڑا اجتماع ہوتا تھا، ہمارے جامعۃ الرشید سے بھی اساتذہ جاتے تھے وہاں ان کی صحبت میں، میرا بھی بہت دل کرتا تھا جاؤں، لیکن میں مشہور ہو گیا ہوں، میرے لیے کہیں آنا جانا بڑا مشکل ہو گیا ہے، کہیں بھی بیٹھو تو کہ سیکھنے کی نیت سے جتنے بھی اللہ والے بزرگ ہیں، ہم لوگ تو بزرگوں کو مانتے ہیں نا، ہم لوگ کے یہاں بزرگ بھی ہوتے ہیں، بہت سے لوگوں نے تو بزرگ لیس بنا دیا سوسائٹی کو، انہوں نے تو یہ پیغام دیا کہ بابے بابے سارے ہی غلط ہیں، اور ونس اپون اے ٹائم کوئی بزرگ ہوا کرتا تھا، اب کوئی بزرگ ہے ہی نہیں، تو یہ بالکل غلط ہے، بزرگوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہر دور میں رہے گی۔ تو انہی بزرگوں میں سے ایک حضرت مولانا مختار صاحب تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ تو ان کے جنازے میں بھی کچھ تاخیر ہوئی ہے، جس پہ لوگوں نے مجھے بہت کال کی کہ آپ اس پہ ری ایکشن ریکارڈ کرواؤ، کہ علماء کے جنازوں میں تاخیر ہو رہی ہے، علماء بیانات میں تو کہتے ہیں جنازہ جلدی ہو، اور عملی طور پر میرے پاس جو معلومات ہیں میں ان کے حساب سے بتا رہا ہوں، ان کے جنازے میں تاخیر مجھے جو پتا چلا ہے دھن کی وجہ سے ہوئی ہے، وہاں دھن بہت زیادہ تھی، ٹریفک، میں ابھی لاہور میں تھا نا، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا، جو آدھے گھنٹے کا سفر وہ 4-5 گھنٹے میں ہو رہا تھا، تو میری معلومات کی حد تک جو ہے ان کے جنازے میں تاخیر ہوئی ہے دھن کی وجہ سے، بہت زیادہ دھن تھی۔ باقی اصولی طور پہ دیکھو مسئلہ یہی ہے، اور یہ ہمارے ہاں ہوتا ہے اکثر، بڑے لوگوں کا جب انتقال ہوتا ہے تو بہت ٹائم لگتا ہے جنازے میں۔ حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا انتقال ہوا، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے آرڈر دیا تھا کہ فوراً جنازہ پڑھا دیا جائے، لیکن ان کے جو بیٹے تھے انہوں نے تاخیر کروائی کسی وجہ سے، واللہ عالم۔ تو مفتی تقی صاحب نے کہا بھائی اب ولی کی اجازت کے بغیر ہو نہیں سکتا، یعنی دل سے یہ بتا دیا کہ میں اس پہ خوش نہیں ہوں، عملی طور یعنی اب میرے اختیار میں نہیں ہے نا، ایک چیز اختیار میں نہیں ہے تو پھر اس پہ تو مکلف نہیں ہوتا۔ بتاؤ کسی کا انتقال ہو جائے اور اس کا بیٹا کہہ رہا ہو جنازہ نہیں پڑھانا، تو پھر امام کیا کرے گا؟ بیٹے سے تھوڑی لڑے گا۔ تو اب ان کے بیٹے نے کیوں کہا وہ جانے، ان کے بیٹے جانے۔ لیکن یہ بات بر صغیر میں دیکھنے میں آتی ہے کہ بڑی شخصیتوں کا انتقال ہوتا ہے تو جنازے میں ٹھیک ٹھاک تاخیر ہوتی ہے، یہ غیر شرعی چیز ہے۔ بہت سی چیزیں عربوں میں خاندانی ہیں، کیونکہ وہ اجمیوں یعنی جو غیر مسلم ہے نا، ان کے ساتھ سعودی عرب پہ حکومت نہیں رہی نا، یعنی انگریزوں نے حکومت نہیں کی، ہندوؤں کے ساتھ ان کا زیادہ جوڑ رہا نہیں ہے، تو ان کی جو عرب لوگ ہیں وہ زیادہ رہے نہیں ہیں غیر مسلم قوموں کے ساتھ، تو غیر مسلموں کی بہت ساری جو برائیاں جو ہم لوگوں میں آئی ہیں ان میں نہیں آئی ہیں۔ ہاں پیسہ آنے کی وجہ سے ان میں سوسائٹی میں جو خرابی آئی وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جو کلچر تبدیل ہوتا ہے نا، ہمارے ہاں جہیز آ گیا، بارات آ گئی، یہ سارا ہندوؤں سے آیا ہے۔ میں اکثر بتاتا ہوں وزیرستان میں آپ جا کے دیکھو، جو ناردرن ایریاز ہیں ہمارے، ان میں جو پٹھانوں کا اصل کلچر ہے اس میں بارات کا بھی تصور نہیں ہے، جہیز کا بھی تصور نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ ان کو علماء نے سمجھایا ہے، بھائی کلچر ہے ہی نہیں، جو مسلمانوں کا اصل کلچر یہی تھا کہ نکاح پہ سارا خرچہ لڑکے کا ہوگا، لڑکی والوں کا کچھ نہیں ہوگا۔ ابھی وہاں بارات نہیں ہے، اگر وہ بارات کا کھانا کھلا بھی رہے ہوتے ہیں تو لڑکے سے پیسے لیتے ہیں، وہ مرد سے پیسے لیتے ہیں۔ سعودی عرب میں بھی ایسا ہی ہے، عربوں میں بارات ہے ہی نہیں، سارا خرچہ مرد اٹھا رہا ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں سب علماء کے ہاں بیٹیوں کی شادیوں پہ باراتیں ہو رہی ہیں، سب کچھ وہی ہو رہا ہے جو ہندوؤں میں ہو رہا ہے، کوئی فرق جہیز بھی ہو رہا ہے، عربوں میں جہیز بھی نہیں ہے، ہمارے یہاں جہیز بھی ہے، علماء کے بھی یہاں بھی ہے، چاہے تبلیغ میں ہو کوئی، اللہ ماشاءاللہ اللہ کسی کو بچا لے، چاہے تبلیغ میں ہو، چاہے وہ عالم ہو، بزرگ ہو، خلیفہ ہو، بارات بھی ہوگی جہیز بھی ہوگا، بارات بھی ہوگی جہیز بھی ہوگا، سب چل رہا ہے۔ کیونکہ رسم کے خلاف جہاد کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، کوئی کلچر بن چکا ہو نا، کوئی چیز کلچر کا حصہ، اس کے اگینسٹ چلنا بہت مشکل ہے۔ میں نے بتایا نا ابھی میں اپنے بیٹے کی شادی کر رہا ہوں، ایک مصیبت بن گئی ہے میرے لیے شادی، وہی لڑکی والے وہی بارات بھی کر رہے ہیں، وہی بھائی چھوڑو یار، گاڑی لے کے آ رہا ہوں، آپ بچی کو بٹھاؤ، ہماری بہو ہے، نکاح پڑھاتے ہیں، لے آتے ہیں، بس کیا ہو گئی شادی، اور کیا، پھر اگلے دن ولیمہ ہم کر لیں گے، وہ ہماری مرضی ہے، کیسا دال چاول کھلاتے ہیں، قورمہ بریانی کھلاتے ہیں، کتنے افراد کو بلاتے ہیں، وہ ہمارا ہیڈک ہے، وہ آپ کا ہیڈک ہے ہی نہیں۔ اور یہ کہ ہم آپ کو کیش اماؤنٹ پکڑا دیتے ہیں بچی کی جو شادی کے لیے، تو آپ نے دلہن کے کپڑے وپڑے تیار کریں، لڑکے کا کام ہے یہ، یا لڑکے کا باپ دے گا یا لڑکا دے گا۔ اب بیٹوں کی شادیاں شروع کرنی ہے ہم نے، تو جیسے اپنی کی ہیں اپنی بھی میں نے ایسے ہی کی ہے۔ بھائی ہم گئے لڑکی والوں کے گھر گئے، بات طے ہوئی تو ہم نے کیش اماؤنٹ پکڑا دیا، بھائی آپ دلہن کے کپڑے وپڑے اس سے تیار کر لیں، جو بھی آپ کو، جو بھی دلہن کو ضروری سامان جو دیا جاتا ہے، کپڑے اور جو بھی آج کل خواتین کے میک اپ کے سامان ہوتے ہیں، بھائی ہمیں تو نہیں پتا ان چیزوں کا، آپ کو پتا ہے ہم اتنا اماؤنٹ دے سکتے ہیں، اس میں یہ آپ کا ہیڈک ہے، اب کیا خریدنا ہے، آپ پکڑا دیا ان کو بھائی، اور ہمیں رخصتی کی تاریخ بتا دو، ہم نے اپنا گھر تیار کر لیا، یا جو سیپریٹ کوئی روم لے لیا کرائے پر، یعنی جو گھر، وہ خالی روم نہیں ہوتا، گھر ہوتا ہے، ایک کمرے کا، دو کمرے کا، جو بھی ہماری استطاعت تھی،
تو جب میں نے دوسری شادی کی بالکل ایسے ہی کی, تیسری بھی ایسے کی, چوتھی بھی ایسے کی. خیر ہماری تو ساری شادیاں اس طریقے سے ہو گئی آرام سے. تو ایسے ہی ہوئی تھی. جب میری سیکنڈ میرج ہوئی تھی تو میں نے ان کو بولا کہ پہلی بھی میری بہت آرام سے ہوئی. میں بیان کرتا تھا جمعرات کا اپنی مسجد میں, تو ایک دن جمعرات کو ناغا تھا, تو اگلے دن میں آیا تو لڑکے نے آپ کل ناغا تھا بیان میں. میں نے کہا میں اسلام آباد گیا ہوا تھا, اصل میں میری شادی تھی. میں نے کہا ہے کل تو آپ یہاں گھوم رہے تھے. میں نے کہا میں گیا ہوا تھا, وہاں نکاح ہوا ہے. میری والدہ تھی, میری بھابھی, میرے بڑے بھائی اور میں, 4 افراد تھے ٹوٹل. ہم 4 افراد گئے تھے, رخصتی کر کے لے آئے, ختم. تو اگلے دن ہم نے پھر ولیمہ کیا. حالانکہ جو میری اہلیہ کے والد تھے بڑے مالدار آدمی تھے, وہ اچھے خاصے, اور سخی بھی, صرف مالدار نہیں سخی بھی تھے کیا ہیں. تو سخی بھی تھے اور مالدار بھی تھے, لیکن نہیں کچھ بھی نہیں خرچہ کیا انہوں نے, اور ہمیں اچھا لگا. ہمیں پتا تھا, اس لیے نہیں کر رہے کہ کنجوس ہیں, کنجوس نہیں ہے, ہمیں پتا ہے وہ کنجوس. پنجاب سے تھے نا, تو پنجابی لوگ ویسے بھی کنجوس نہیں ہوتے. پنجابی لوگ اکثر اسراف تو کرتے ہیں, حد سے زیادہ خرچ کرنا. کنجوس میں نے پنجابیوں میں نہیں دیکھا. تو اسراف کرنے والے بہت دیکھے ہیں. تھوڑا سا پیسہ آیا اڑا دیا, سب کچھ اڑا اڑو کے فارغ ہو کے بیٹھ گئے بیچارے, اب بیٹھے ہوئے ہیں. تو اسراف ملے گا. ہاں کوئی اگر آپ کو کسی پنجاب والے سے واسطہ پڑا ہو جو کنجوس ہے تو پھر وہ الگ بات ہے, لیکن جو میرا تجربہ ہے وہ یہی ہے. تو لیکن اڑاتے ہیں, اسراف میں ہے, یہ بھی بہت بڑی برائی ہے. میں نے ایسے پنجاب میں لوگوں کو دیکھا ہے کہ باہر سے آئے, پیسہ کمایا ٹھیک ٹھاک, شادی میں سارا اڑا دیا, ساری کمائی برباد ہو گئی, کیونکہ وہ شادی میں دکھانا تھا کہ جی ہمارے پاس بہت پیسہ ہے, تو اسراف ملے گا. تو ہمارے سوسر صاحب نے کچھ بھی نہیں خرچ کیا, بس ہم گئے ہیں, 4 بندے گئے, ہم آ گئے. اچھا 2 ٹرین سے آئے, میں بائی ایئر آیا واپس. اگلے دن ہم نے ولیمہ کر لیا. اچھا اگلے دن 10 محرم تھا, ہم نے کہا 10 محرم کو ہو جائے گا, ولیمہ کیا جاتا ہے. تو کتنے آرام سے ہو گیا نا. تو دوبارہ جب میری شادی ہوئی وہ بھی اسی طرح ہی ہوئی ہے. تو میں نے ایک کمرے کا گھر لیا. اس وقت میری استطاعت اتنی تھی بھائی, میں دوسری زوجہ کے لیے ایک کمرے کا گھر ہی لے سکتا تھا. میں نے ان کو بتا دیا بھائی یہ میری حیثیت ہے, ایک کمرے کا گھر ہے, واش روم, باتھ روم, کچن, سب چیزیں اس میں سہولتیں موجود ہیں, چھوٹا سا لاؤنج ہے. فی الحال میری گنجائش یہ ہے, اس سے زیادہ میں نہیں کر سکتا. میں کسی سے قرضہ نہیں لوں گا, اپنے آپ کو عذاب میں نہیں ڈالنا. اگر آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے ٹھیک ہے, نہیں آ رہا تو بھی ٹھیک ہے, میں کہیں اور ٹرائی ماروں گا. وہی ابھی پورا بیان ہوا نا, احمقوں کی جنت میں مت رہو, نہ دوسروں کو خوشنما باغ دکھاؤ. آپ کو پتا ہے اس بیس پہ کئی رشتے ریجیکٹ ہوئے ہوں گے نا, تو ہو گئے, کوئی بات نہیں یار, ٹرائی مارتے رہو. ایک دن اللہ سنے گا آپ کی پکار, عرش ہلا دے گی آپ کی پکار, ٹھیک ہے نا. ایک دن عرش ہل گیا تو وہ لوگ راضی ہو گئے. میں نے کیش اماؤنٹ پکڑا دیا جو میری استطاعت میں تھا, بھائی آپ تیاری کر لیں. مہر بھی جو بنتا تھا, میں نے جو میرے جو گنجائش تھی مہر کی وہی رکھا ہم نے. میں نے کہا یہ مہر ہے بھائی, یہ ہو گیا. ویسے ہی ہوا, رخصتی ہوئی, کچھ بھی لڑکی والوں کا ہم نے خرچ نہیں کروایا, اور رخصتی ہو کے آگے فرنیچر جو بھی تھا میری استطاعت کے مطابق میں نے گھر میں ڈال دیا. دوسری شادی ہو گئی. اسی طرح پھر تیسری بھی ایسے ہوئی ہے. کمرہ لیا 2 کمروں کا, اس میں میری استطاعت بڑھ چکی تھی, 2 کمروں کا گھر لے لیا ہم نے, استطاعت بڑھ چکی تھی. پھر ہم نے تیسری چوتھی شادی آئی بس ہونے ساری اسی طرح آرام سے ہو گئی. خرچہ ہمارا ہو رہا ہے, لڑکی والوں کا نہیں کرنے دے رہے ہم, 1 ٹکا نہیں خرچ کرنے دے رہے ہم. سارا خرچہ کس کا ہوگا, ہمارا ہوگا. اب جب بیٹے کی شادی ہے, اب وہی حساب چل رہا ہے, ہم اتنے بارات میں اتنے افراد, میرا تو دماغ خراب ہو گیا دن میں بہت. نہیں وہ پھر ڈیٹیں طے ہو رہی ہیں, فلاں تاریخ کو ہوگی, پھر لڑکی والے, پھر بھائی اتنا ٹائم نہیں ہے ہمارے, تو بچوں کی لائن لگی ہوئی ہے. تبھی تو لوگ بچے پیدا نہیں کرتے یار. ایک ایک بچہ عذاب جان ہے بھائی, ایک ایک بیٹی عذاب جان ہے. بیٹوں کی بیٹے عذاب جان اس لیے کہ ان کی تو کرنی نہیں ہے. وہ جب اسٹیبل ہو جائیں گے, اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں گے, جب وہ اتنے لاکھ کمائیں گے, چاہے وہ اس دوران زنا کرنا شروع کر دے, ڈپریشن, یا تو زنا کرے گا یا ڈپریشن سے پاگل ہو جائے گا. پراٹھے پھوڑ رہا ہے, اس کو پھر تبلیغ میں جائے گا سہروزے کے لیے, کبھی 4 مہینے کے لیے جائے گا, ٹھیک رہے گا, پھر آ کے پھر بولے گا یار پھر ویسے ہی ہونا شروع ہو رہا ہوں میں جیسا جانے سے پہلے تھا. تو میں کہتا ہوں پراٹھے کھانا چھوڑ دے بھائی, تو ایک عذاب بنایا بھائی. تو بیٹوں کی شادی پہ بھی پھر یہی مسئلے ہوتے ہیں, لیکن اس کا حل لوگوں نے سوچا کرنی نہیں ہے, بیٹیوں کی تو کرنی ہے نا. ایک ایک بچی ایک مصیبت بنی ہوئی ہے. تو یہ ہندوؤں پہ سوٹ کرتی ہیں یہ چیزیں میرے بھائی, ہم مسلمان ہیں, اور یہ علماء کے گھروں میں بھی سب کچھ ہو رہا ہے, اللہ ماشاءاللہ جس کو اللہ نے بچا لیا. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے سلسلے کے بارے میں پتا چلا ہے وہ اس پہ بڑے سخت ہیں ان چیزوں پہ, وہ بہت بائیک آؤٹ کرتے ہیں ان چیزوں کا. اچھی بات ہے, اللہ ان کو اور ہمت دے. اب جب بیٹے کا نمبر آیا ہے تو پھر وہی لڑکی والے فلانا ڈمکانا. میں نے ان کو فون بھی کیا, میں نے کہا بھائی دیکھو ہلکا رہو یار, خود بھی ہلکے رہو, ہمیں بھی ہلکے رکھو. میں نے کہا ہم آئیں گے, آپ کو کچھ کیش اماؤنٹ پکڑا دیں گے, 3-4 دن کا ٹائم لے لو, دلہن کے جو ڈریسنگ کی تیاری میں ہوتا ہے وہ ٹائم لے لو, میں گاڑی لے کے آؤں گا, میری یہی گاڑی ہے, پیچھے 4 گارڈ بیٹھے ہوں گے, پوری سیکیورٹی کا پورا انتظام ہے, انشورنس کی ضرورت ہی نہیں ہے.
اور آپ کے گھر میں نکاح پڑھا کے بہو کو بٹھا کے لے آئے, پھر حوالے کر دیا بہو کو کس کے, بھائی اس کے شوہر کے حوالے کر دیا. الگ پہلے میں نے ان کے لیے گھر کا انتظام کر لیا ہے, یہ سارا میں اپنے خرچے پہ کر رہا ہوں کیونکہ اس کی ابھی اتنی آمدن ہے نہیں کہ وہ یہ سب کچھ کر سکے. اس کو بولا ہے بیوی کو سنبھالنا تیرے ذمہ ہے, یہ نہیں کہ انڈے کے پیسے بھی مجھ سے لے رہا ہے آ کے, دہی کے پیسے بھی, ابو دہی دے دو, دہی چاہیے, چٹنی چاہیے, یہ سارے خرچے کون کرے گا؟ ہاں شادی کے موقع پہ جو خرچہ ہوتا ہے مجھے پتا ہے وہ کمیٹیاں ڈال ڈال کے کون, یہ تو وہ میں کر دیتا ہوں. اس کے بعد پھر کیونکہ ذمہ داریاں ڈالے بغیر کام نہیں چلتا. اگر آپ نے لڑکے کے ذمہ داریاں نہیں ڈالی نا, بہو بھی اپنے ذمے میں لے لی, تو بڑے خطرات ہوتے ہیں آج کل کے نوجوانوں کے, پھر وہ پڑ جائے. تو اس لیے جو نوجوان لوگ شادیاں کرتے ہیں نا, تو میں ان کے اباؤں کو کہتا ہوں ذمہ داری اسی پہ ڈالنی ہے آپ نے, نکاح کرا دو اپنی ذمہ داری پہ. آگے بیوی کی ذمہ داری کس پہ ہوگی؟ اس پہ ہوگی. ذمہ داری اٹھائے گا تو پھر کام بھی کرے گا, محنت بھی کرے گا. بعض لوگوں نے یہ کیا کہ کہا کہ بہو کا خرچہ بھی ہمارے ذمہ, وہ پھر لڑکے اپاہج ہو گئے. جب بیوی بھی مل گئی, خرچہ بھی مل گیا, اس کی ذمہ داری بھی نہیں ہے, تو آج کل کی جو نئی نوجوان نسل مارکیٹ میں آ رہی ہے نا, وہ پھر وہ تو سست ہو جاتی ہے, وہ پب جی کھیلتا رہے گا سارا دن بیٹھ کے. تو اس لیے ذمہ داری تو اس کے کندھوں پہ ڈالو. ہاں جو بچہ پڑھائی کر رہا ہے, بہت زیادہ پڑھائی میں محنت کر رہا ہے, پھر اس کی بہو کا, اس کی بیوی کا خرچہ آپ اپنے ذمہ لے لو کیونکہ وہ محنت کر رہا ہے. بھائی ایک کام کرو, یا تو پیسہ کماؤ یا پڑھائی کرو, دونوں ہی نہیں کر رہے تو پھر میرے بھائی بہو کا خرچہ نہیں اٹھاؤ. جن لوگوں نے یہ کیا ہے نا وہ بہت روئے خون کے آنسو. تو اس لیے یہ حماقت کبھی نہیں کرنا. ہاں بچہ میڈیکل کالج میں پڑھ رہا ہے بڑی دل جمی کے ساتھ, آپ نے دیکھا یار یہ محنت کر رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ ذمہ داری اٹھائے گا, تو اس کی شادی اپنے خرچے پہ کر. کہ چلو یار جب تک تم بیٹا کمانے کے قابل نہیں ہوتے, گھر میں 2 روٹی زیادہ پک جائے گی, ہماری بہو ہوگی, بیٹی ہماری بھی تو ہوگی نا وہ بہو, تو ہم کھلا دیں گے اس کو. اولاد کی حدیث میں آتا ہے کہ انسان کو اس کی گھر والی کی طرف سے, اس کی اولاد کی طرف سے, اس کے جسم کی طرف سے تکلیفیں پہنچتی رہتی ہیں اور اس کے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں. حتی لقی اللہ طاہرا مطہرا, جب اللہ کے پاس آتا ہے نیٹ کلین, بالکل گناہوں سے پاک صاف ہو گیا. لیکن یہ تکلیف ہوتی ہے جس میں صبر کی توفیق بھی ملتی ہے, کیونکہ اللہ دے رہا ہے نا تکلیف, اور اللہ سزا کے طور پہ نہیں بلکہ کفارے کے طور پہ, تاکہ ہمارے پاس آئے تو صاف ستھرا ہو گئے. تو اس تکلیف میں پھر صبر کی توفیق, اس لیے علماء کہتے ہیں جس تکلیف میں صبر کی توفیق مل رہی ہے سمجھ لو یہ رحمت ہے. یہ کیا ہے؟ رحمت. یہ اللہ آپ کو بنانا چاہ رہا ہے کچھ. اب لوگ کہتے ہیں یہ والی تکلیف کیوں, وہ والی کیوں نہیں آئی ہے, یہ تو بہت زیادہ ہو گئی. تو بھائی اللہ سے کوئی نہیں لڑ سکتا, وہ جو دے رہا ہے وہ اس پہ صبر کرو. اسی کو کہتے ہیں تقدیر پر رضا, جو اللہ نے مقدر کیا ہے اب اس میں کیا ہے, کوشش کریں گے اللہ سے عافیت مانگیں, اے اللہ ہمیں تکلیفیں نہیں چاہیے, ہم تو ویسے ہی کمزور ہیں, ایسا نہ ہو تکلیف میں اور یا نافرمانی پہ نہ آ جائیں. ہمیں تو خوشیوں بھری زندگی چاہیے, اور اللہ ان خوشیوں میں شکر کی توفیق دے کے گناہ معاف کر دے. ٹھیک ہے نا. جیسے لوگ حکیم کے پاس جاتے ہیں, حکیم صاحب کے پاس 2 طریقے ہوتے ہیں علاج کے. ایک طریقہ تو یہ کہ بھائی یہ کڑوی گولی ہے, 2-3 کھاؤ گے فٹ فاٹ ہو جاؤ گے, اس میں یہ بھی پرہیز, یہ بھی پرہیز, یہ بھی پرہیز. اور ایک طریقہ ہوتا ہے دودھ جلیبی کھاؤ, علاج لمبا ہو جائے گا, لیکن وہ دوا میں کیا ہے, دودھ جلیبی. تو آپ کہتے ہو بھائی یہ دودھ جلیبی والا مجھے دے دو, ٹھیک ہے لمبا علاج کروا لوں گا, فائدہ دیر سے ہوگا, لیکن میں یہ کریلے کا جوس نہیں پی سکتا. تو ہم نالائق لوگ ہیں. شکر سے بھی انسان کی ترقی ہوتی ہے, تو اللہ سے یہ مانگنا چاہیے اللہ ہمیں نعمتیں دے, تکلیفوں سے بچا اور شکر کی توفیق دے تاکہ ہمارے درجات بلند ہو. تو شکر کے بھی تو بڑے فضائل ہیں نا. تو مانگنے تو کیونکہ عبدیت اور غلامی کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ سے عافیت مانگی ہے, لیکن اللہ تکلیف دے دے تو اس پہ صبر. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاں یا تو اس لیے تکلیف ہوتی ہے گناہ معاف, یا اس لیے کہ درجات بلند. اللہ چاہتا ہے کہ بھئی یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے, جب آخرت میں آنا تو اتنا تجھے نوازوں. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں آخرت میں سب سے اعلیٰ مقام کس کا ہوگا, سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت آدم سے بھی زیادہ, نوح علیہ السلام سے بھی زیادہ. تو اللہ نے فرمایا کہ آپ کو پروٹوکول دینے کے لیے آخری جو اب آپ کا آخرت کا سفر ہے نا, اس میں مادی تکلیف آپ کو دوسروں سے زیادہ دی جائے گی. یہی وجہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شہیدی بیٹی, جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تکلیف کو دیکھا نا, جو موت کے وقت تکلیف تھی اور جو بخار کی شدت تھی, واہ کرب ابتا, فرماتی تھی ہائے میرے والد کا کرب, بہت زیادہ غمزدہ ہو گئی ان کو دیکھ کر کس قدر تکلیف میں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا کرب علی ابیک بعد الیوم. کیسے تسلی کے جملے. اپنی بیٹی سے فرمایا ہے فاطمہ تیرے باپ پر آج کے بعد کوئی تکلیف, بولو لا کرب علی ابیک بعد الیوم. اس میں بھی آپ صبر کا پہلو تلاش کر رہے ہیں, شکر کر, بس یہ اللہ کی طرف سے آخری ہے. آج کے بعد اے میری بیٹی تیرے باپ پر کوئی تکلیف, اپنی بیٹی کو بھی تسلی دے رہے ہیں کہ غم ہلکا کر, بس یہ اللہ کی طرف سے آخری ہے, آج کے بعد کوئی تکلیف نہیں ہوگی.
تو ہمارے ہاں وہ بیچارہ تکلیف سے جا رہا ہے تو یار دیکھا آ گیا نا سامنے، لگے یہ دیکھے ہم تو کہتے تھے بندہ ہی 2 نمبر ہے، اب آ گیا نا دیکھو کیسے مر رہا ہے۔ اور پیغمبروں کو تکلیف تو دی جاتی ہے لیکن کوئی ایسا عیب نہیں ہوتا، ایسی بیماری نہیں ہوتی جو لوگوں میں معیوب سمجھی جاتی ہے، یہ نہیں ہوتا، کیونکہ پیغمبر اللہ کے قاصد ہیں تو اللہ ان کو ہر لحاظ سے امت کو یہ بتانا چاہتے ہیں یہ میرے رسول ہیں، یہ میرے سفیر ہیں۔ تو کوئی بھی ایسی چیز جس کی وجہ سے لوگوں کو ان سے نفرت ہو یا طبعی نفرت جو انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی، تو اللہ ایسی بیماری اور ایسی تکلیف سے بچاتے ہیں ان کو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لیکن امتی کو ایسی تکلیف ہو سکتی، یہ جو ختم نبوت کے علماء کہتے ہیں نا مرزا غلام احمد بیت الخلاء میں گر کے مر گیا، تو بعض لوگ کہتے ہیں وہ تو بیت الخلاء میں تو فلاں بزرگ کا بھی انتقال ہوا تھا، فلاں کا بھی بزرگ کا ہو سکتا ہے، پیغمبر کا بیت الخلاء میں انتقال بولو نہیں ہو سکتا، کیونکہ پیغمبر کو اللہ ایسے عیب سے بچاتے ہیں جو انسانوں میں عیب سمجھے جاتے ہیں۔ تو پیغمبر کو ایسی بیماری نہیں ہوتی، جیسے اچھوت کی بیماری ہے کہ کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا اس کو، ایسی بیماری پیغمبروں کو نہیں ہوتی۔ کوڑ کی بیماری پیغمبروں کو نہیں ہوتی، کیونکہ ایسی بیماری جس سے لوگ گھن کھاتے ہیں، ایسی نہیں، لیکن امتی کو ہو سکتی ہے، امتی کو ایسی بیماری ہو سکتی ہے، اللہ اس کے درجات کیا کرے گا؟ بلند کرے گا اس سے۔ مجھے ایک واقعہ کسی نے سنایا کہ ایک ہندو تھا، اس کو کوڑ کی بیماری تھی، کوڑ نہیں ہوتا گوشت گلنا شروع ہو جاتا ہے، تو یہ بیماری پھیلتی ہے، تو اس کے رشتہ داروں نے بالکل الگ کر دیا اس کو، وہیں سے کھانا پھینکتے ایسے کر کے، کہیں تبلیغی جماعت گئی ان کو پتا چلا، وہ بیٹھ گئے اس کے پاس جا کے، اس کو کھلا بھی رہے ہیں پلا بھی رہے ہیں، تو وہ بڑا متاثر ہوا، یار سب نے چھوڑ دیا اور مسلمان ہو کے، تبلیغ والے تو اکرام کا کوئی موقع الحمدللہ چھوڑتے نہیں، تو وہ مسلمان ہو گیا اور پھر اس کا انتقال ہو گیا تھوڑے دنوں میں۔ اب دیکھو اللہ نے جو اس کو کوڑ کی بیماری میں ڈالا، یہ بیماری اس کے لیے رحمت بن گئی کہ نہیں بن گئی؟ تو کفر کی حالت میں کوئی اچھا کام کیا ہوگا اس نے، اس کے بدلے میں اللہ نے اس کو کیا دے دیا؟ کوڑ کی بیماری۔ اب دنیا کہے گی یار عام کافر جو اچھے کام نہیں کرتے وہ تو فٹ فاٹ گھوم رہے ہیں اور یہ تھوڑا بہت خیال کرتا تھا، اس کو اللہ نے کیا دے دیا؟ بھائی اس کو دیا اس لیے کہ اللہ کو پتا ہے کہ جی کوڑ میں ہوگا تو تبلیغ والے آئیں گے، اس کی آؤ بھگت کریں گے اور یہ کیا ہو جائے گا؟ اسلام میں داخل ہو جائے گا۔ تو اللہ کے کام ہے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو بعض دفعہ اللہ تکلیف میں ڈالتے ہیں تاکہ آپ کے گناہ دھل جائیں، تو اس لیے موت کی جو تکلیف ہے نا، اچھا اور عین ممکن ہے کوئی بہت بڑا بدماش ہو بڑے آرام سے مر جائے اور مرنے کے بعد ایسی خوبصورت اسکن ہو جائے اس کی، کیونکہ اسکن کی اچھے یا برے ہونے کا تعلق موسم سے ہے جینے، ٹھیک ہے نا؟ جس کو برین ہیمریج ہوتا ہے تو چہرہ خراب ہوتا ہے، چاہے وہ نمازی ہو۔ میں نے ایسے پکے نمازیوں کو جن کی نماز کی حالت میں ڈیتھ ہوئی ہے، ان کو دیکھا موت کے بعد ان کا چہرہ کالا ہو گیا۔ یہ بری بات نہیں تھی، یہ کالا اس لیے ہو گیا کہ برین ہیمریج ہوا، رگ پھٹی ہے تو بلیڈنگ ہونا اور ہارٹ اٹیک بھی ہوا پھر ان کو، تو ڈاکٹر کہہ رہے تھے ان کو جلدی دفناؤ کیونکہ یہ بہت جلدی ان کا جسم خراب ہو جائے گا۔ حالانکہ پھر میں نے خواب میں ان کو جنت میں بھی دیکھا، صحیح ہے نا؟ تو خام خامنہ لوگوں نے یہ چیزیں بنائی ہیں۔ تبھی میت کو چھپانے کا حکم ہے، کیونکہ اکرام کرنا ہے نا تو چہرہ مرنے کے بعد بگڑنا شروع ہوتا ہے، یہ ہر ایک کا ہوگا، چاہے نیک ہو چاہے برا، تبھی تو حکم ہے کہ اس کو جلدی دفن کرو، کیونکہ اس کی توہین ہے ہم لوگوں کے سامنے رکھنا۔ اور ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے، باقاعدہ مردوں کے ساتھ سیلفیاں چل رہی ہیں، ناک میں روئیاں ٹھوسی ہوئی ہیں اور ویڈیو بن رہی ہے اور زیارت ہو رہی ہے، لائن لگ لگ کے پبلک دیکھ کے جا رہی ہے۔ کیا جاہلانہ رسم ہے یار، کیا جاہلانہ۔ میت میں اور دلہن میں فرق ہونا چاہیے۔ دلہن کی منہ دکھائی ہوتی ہے، وہ محلے پڑوس کی عورتیں آتی ہیں، دلہن آئی ہے بیوٹی پارلر سے کے دیکھ رہی ہیں، تو مردے اور دلہن میں اتنا تو فرق کرو، مردے کی بھی رونمائی ہو رہی ہے، تو یہ غلط رسم ہے۔ انتقال ہو گیا فوراً چہرے پہ کپڑا، ہاں جو اس کے بہت قریبی لوگ ہیں، قریبی لوگ ایسا ہوتا ہے کہ اگر وہ بدبو آ بھی رہی ہو، چہرہ بگڑ بھی جائے، ان کو نفرت نہیں ہوتی۔ بیٹے کو اپنے باپ سے نفرت نہیں ہوگی، چاہے جیسا بھی ہو، چہرہ جیسا بھی بگڑ جائے، وہ کہے گا یار میرا اس کا رشتہ خوبصورتی کی بیس پہ تھوڑی ہے۔ لیکن اجنبی لوگ جب اس کو دیکھیں گے تو چہرے کے بارے میں تبصرے بھی کریں گے۔ اور ایک صاحب کا انتقال ہوا، میں نے کہا جلدی دفناؤ، چہرہ نہ دکھاؤ، تو انہوں نے کہا لوگ کہیں گے یار لگتا ہے کوئی چہرہ بگڑ گیا اس لیے چھپا رہے ہیں۔ میں نے کہا اب تو اور چھپانا چاہیے، اس لیے کہ جس کا بگڑ جائے اس کو تو چھپائیں گے تو پھر لوگ یقیناً کہیں گے بگڑا ہوا چہرہ ہے، تو اس رسم ہی کو ختم کر دینا چاہیے۔ انتقال ہوا فوراً چہرے پہ کپڑا، ہاں بیوی دیکھ سکتی ہے اپنے شوہر کو، یا بیٹے ہیں یا اس طرح جو بھائی بہن ہیں قریبی، وہ دیکھ لیں، باقی پبلک سے چھپا کے اس کو فوراً کیا کرو، دفن۔ اب تو قبر میں جا کے بھی دکھا رہے ہوتے ہیں، یہ اجمیوں کی گندی رسم ہے، بری رسم ہے۔ گندی کا لفظ میں نے تھوڑا سا زیادہ سخت استعمال کیا، لیکن مجھے اس سے زیادہ ہلکا لگ نہیں رہا کوئی لفظ۔ عرب میں ایسا نہیں ہوتا، سعودی عرب میں جو ہے نا، عرب لوگ بہت سی چیزوں میں ابھی بھی اسلام کے بہت قریب ہیں، بڑے ہم لوگ چونکہ ہندوؤں کے ساتھ زیادہ رہے نا انڈیا میں، تو بہت سی چیزیں ہم نے وہاں سے کیا لی ہیں جو مذہبی لوگوں میں بھی آئی ہیں۔ عرب میں یہ سسٹم نہیں ملے گا آپ کو۔ عرب میں جب تک زندہ ہے احترام، ادب، تمیز، انتقال ہو گیا
فوراً سے پہلے دفنایا. قبر پہ تختی بھی نہیں لگاتے وہ, جائز ہے تختی لگانا لیکن وہ بھی نہیں لگاتے. کہہ رہے ہیں اب اس کو تختیوں کی ضرورت نہیں ہے, اب دعاؤں کی ضرورت ہے. دعائیں ہوتی رہتی ہیں ابا کے لیے, صدقات و خیرات کرتے ہیں, ایسا صدقے کرتے ہیں عرب کہ آپ کی سوچ ہوگی, ایسی سخاوت ہے عربوں میں, اپنے ابا کے لیے اپنی اماں کے لیے دعائیں کرتے ہیں. وہ میں نے بتایا نا ایک واقعہ میں نے بہت پہلے سنایا تھا, جدہ میں کسی کے ہاں ٹھہرا ہوا تھا, سعودی عرب میں, پاکستانی تھے وہ کسی عرب کے ساتھ 30 سال سے ملازمت کر رہے تھے. عربوں کا نا آپ کو ایک پہلو دکھایا جاتا ہے میڈیا پہ, جو اچھا پہلو ہے وہ نہیں دکھایا جاتا, جو اسلام کی وجہ سے ان میں خوبی ہیں وہ نہیں دکھایا جاتا. تو ایک عرب شیخ تھا جس کی, ہاں یہ ملازم. دوسرا عرب کا جو اصل کلچر آپ کو ملے گا گاؤں دیہاتوں میں, شہروں میں تو پتہ نہیں کون کون آگے آباد ہوا ہے, اس میں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں. کہہ رہے میں نے دیکھا کہ وہ ایک عرب شیخ اپنی فیکٹری سے نکلا, میں تو ایک بھکاری آیا, اس نے اللہ کے نام پہ کچھ مانگا, اس کے پاس پتہ نہیں تنخواہ بانٹنے نکل رہا تھا کیا نکل رہا تھا, اس کے پاس بہت سارے پیسے تھے ریال, تو اس نے اس کو بھکاری کو دے دی. بھکاری کو جیسے دیے, بھکاری نے, اچھا یہ عرب بھی 80 سال کا بڈھا, تو اس بھکاری نے اس کے عربی کے ماں باپ کو دعائیں دینا شروع کر دی دل سے نا, وہ پاکستانی تھا, وہ بڑا ڈیڑھ ہوشیار, دعائیں دی, اللہ کرے تمہارے ابا کی مغفرت ہو جائے, اللہ کرے. تو وہ عرب کو اتنا اچھا لگا, اس نے اور دی. پھر وہ شروع ہو گیا, اللہ کرے تمہارے ابا وہ پھر اور دیتی. کہہ رہے اتنے پیسے اس بھکاری کو دے دیے. میں نے کہا یار یہ تو لاکھوں پتی بن گیا ہے, سارے پیسے ختم ہو گئے اس کے پاس, اور وہ گھننا دعائیں دیتا جا رہا ہے. وہ جو گھننا تھا نا وہ کیا کر رہا ہے, وہ بھی گھننا بن کے طبیعت سے دعائیں دے رہے ہیں. رونا بھی آ جاتا ہے پاکستانیوں کو, آپ کو پتا ہے. تو کہہ رہے وہ چلا گیا, پیسے ختم ہو گئے. اس عربی نے کہا اگر یہ میرے پاس اور بھی پیسے ہوتے نا, یہ دعائیں دیتا رہتا میں پیسے. بعض ایسے جذبات ہو جاتے ہیں نا انسان کے کہ اس کو لگتا ہے کہ شاید یہ دعا قبول ہو رہی ہے, بعض دفعہ ایسی کیفیات آ جاتی ہیں انسان کے اوپر. تو وہ پاکستانی تھے جنہوں نے مجھے واقعہ سنا, کہہ رہے یار ان کے اندر کوئی ان کے قریب رہے نا تو بعض چیزیں ان میں بڑی خاندانی. عربوں میں ماں باپ کا بہت احترام ہے, بہت, جتنے کسٹمر کے ساتھ بدتمیز ہوتے ہیں نا, باپ اور ماں کے ساتھ اتنے ہی اچھا سلوک کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے جیسے زبان چلا دی اور یہ کر دیا. باپ بیٹھا ہوگا سب چپ کر کے آرام سے بیٹھے ہوں گے کہ باپ یہ بول بیٹا رہا ہے. ہمارے یہاں بیٹا باپ لگ, مجھے تو, میں تو لوگوں سے پوچھتا ہوں یہ پہلے کیوں, کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے آپ کا بچہ آپ سے پہلے پیدا ہو گیا, یعنی وہ باپ بنا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, باتیں ایسے کر رہا ہوتا ہے کہ جو بیٹا ہے وہ باپ لگ رہا ہے, جو باپ ہے وہ بیٹا لگ رہا ہے. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی, کیا بات کر رہا تھا. ارے یار یہ تو موضوع کو پکڑ کے رکھے, یہ بہت بڑی جاہل پیر کی بات تو میں نے شروع کی تھی, شیطان ہوا وغیرہ سب ہو گیا. ہاں یہ بات چل رہی تھی کہ موت کی تکلیف اگر کسی کو ہوتی ہے, میں یہ بتا رہا تھا کہ اسلام کی باتیں اللاجیکل بات اسلام نہیں کرتا. ہاں مذہبی لوگ بعض دفعہ ایسی باتیں کر کے لوگوں کو بیوقوف بنا دیتے ہیں, قرآن کی آیتوں کی غلط تفسیر کر لیتے ہیں کہ بھئی وہ اتنی تکلیف سے مرا اس کا مطلب وہ جہنم میں جائے گا, وہ نیک آرام سے مر گیا. تو قرآن و سنت سے ملتا ہے کہ نیک لوگوں کو موت کی تکلیف بہت دفعہ ہوتی ہے, زیادہ بہت دفعہ نہیں بھی ہوتی. اب یہ نہیں کہ کوئی آرام سے مر گیا تو آپ کہیں سیدھا جہنم میں گیا, اس کو تو تکلیف ہی نہیں ہوئی, یہ بھی ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کو بولیں یہ اللہ کی رحمت ہے, اچھا گمان رکھنا چاہیے نا کہ بھئی یہ اللہ نے پہلے ہی دھلا دیا اس کو. تو یہ جو موت کی تکلیف جس جو قرآن میں آتا ہے نا کہ برے لوگوں کو موت کی تکلیف ہوتی ہے, وہ روح نکلنے کی ہے, کہ جب عالم برزخ کی طرف روح جاتی ہے اور اس کو برزخ کی چیزیں نظر آنا شروع ہوتی ہیں تو پھر روح چاہتی نہیں ہے کہ میں جسم سے جدا ہوں, لیکن فرشتے اس کو کھینچ کے نکالتے ہیں. تو یہ عالم برزخ کی چیز ہے, اس کا اس مادی زندگی سے تعلق نہیں ہے. مادی زندگی میں تو کسی کے یہاں گولی مارو گے نا, ٹھا کر کے گئی نکل گئی مر گیا, اور کسی کو کیما بنا کے مارو گے تڑپا تڑپا کے تو تڑپ تڑپ کے مرے گا وہ. مادی زندگی میں کسی کو آگ میں پھینکو گے تو جل کے مرے گا, چاہے نیک آدمی ہو, اور کسی کی گردن اڑاؤ گے تلوار سے تو 1 منٹ میں کیا ہو گیا, ختم. لیکن جو اس کی روح نکل رہی ہے, خدا کے پاس جا رہی ہے, وہ منظر نافرمان کا بہت ہی بھیانک ہوتا ہے, اور نیک آدمی کی روح ایسے پرواز کرتی ہے, وہ اس کی تکلیف ہے. اور اس کو میں ایک واقعہ بھی سنا چکا ہوں, دوبارہ نہیں سناؤں گا, کہ کیسے دنیا میں بھی اس کی مشاہدات ہوئے ہیں لوگوں کو, کہ کیسے ان کو آخرت کی چیزیں نظر آنا شروع ہو گئی, اور وہ باتیں کر رہے ہیں, باقاعدہ بتا رہے ہیں فروح و ریحان و جنت نعیم. جو قرآن میں آتا ہے نا, فرشتے آتے ہیں اس کی روح قبض کرتے ہیں, تو وہ بعض دفعہ اللہ دنیا میں بھی دکھا دیتے ہیں. یہ جو میں حروف مقطعات کی بات کر رہا تھا, الف لام میم صاد, تو اس میں ایک حکمت علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک حکمت یہ ہے کہ ہماری سمجھ میں یہ آ جائے کہ جتنا اللہ نے بتا دیا اتنا ہمیں معلوم ہے, بہت سی چیزیں ہمیں معلوم نہیں ہے. نمبر 2, اللہ یہ بھی دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ایسا ہے کہ جس چیز کی تحقیق سے اللہ نے منع کر دیا وہ رک بھی جائے گا, کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ان کی تحقیق کے ہم اہل ہی نہیں ہیں, ہمارے اندر وہ صلاحیت ہی نہیں ہے, کیونکہ ہمارے پاس وہ آلات اور ذرائع ہے ہی نہیں کہ ہم وہاں تک پہنچ سکیں. جیسے روح,
اب جو لبرل لوگ ہیں نا وہ روح کا انکار کرتے ہیں کہ روح کیا ہوتی ہے، کہتے ہیں روح کیا ہے، یہ تو کوئی لیبورٹری میں روح نام کی کوئی چیز تو ہے ہی نہیں. تو یہ کنفیوژن لوگوں کو شروع سے ہے. تمام پیغمبروں نے ہمیں بتایا کہ انسانی جسم میں روح ہوتی ہے، اور ہم جب مرتے ہیں تو روح نہیں مرتی، روح جسم سے نکل جاتی ہے. اب یہ ہمیشہ سے پہلے زمانے میں بھی حکیم ہوتے تھے نا، ان کی بھی تحقیقات ہوتی تھی، تو ہمیشہ سے یہ اعتراض پیغمبروں پر کیا یہ روح کی ڈیفینیشن کیا ہے. تو اللہ نے قرآن میں بتایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ کہ یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، ان سے کہہ دیں روح کیا ہے یہ تو ہم نہیں تمہیں بتائیں گے، کیونکہ تمہارے دماغ میں روح کو سمجھنے کی صلاحیت ہے ہی نہیں. یہ بتا دیتے ہیں کس کی طرف سے ہے. من امری ربی، رب کا ایک حکم ہے. جب وہ باڈی میں ہوتی ہے تو زندہ ہو گئے، جب باڈی سے نکلتی ہے بالکل وہی اسٹرکچر ہے، لیکن نہ دیکھتا ہے، نہ سنتا ہے، نہ بولتا ہے، نہ چلتا ہے، کسی کام کا نہیں ہے. اور آگے اللہ نے بتا دیا کہ جواب تمہاری سمجھ میں نہیں آیا، ہمیں پتہ ہے نہیں آیا، لیکن ہم اس اشکال کا جواب دے دیتے ہیں کہ ہم نے ایسا جواب دیا جو تمہاری سمجھ میں نہیں آیا. وجہ اس کی یہ نہیں ہے کہ ہمارا جواب غلط ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ تمہاری صلاحیتیں محدود ہیں. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اللہ نے تمہیں علم نہیں دیا مگر بہت تھوڑا. ایک عربی میں کہتے ہیں دلیل، اور ایک چیز ہے برہان. برہان کا مطلب ایسی مضبوط دلیل کہ اس کا انکار ممکن ہی نہ ہو، اور قاطع کہتے ہیں بہت ہی مضبوط. تو جو سچے پیغمبر ہوتے ہیں نا، جو سچے پیغمبر، کیونکہ وہ میسنجر ہوتے ہیں، اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچا رہے ہوتے ہیں، تو یہ اللہ کے ذمہ لازم ہے کہ اللہ ان کے برحق ہونے پر برہان نہیں، دلیل نہیں، بلکہ دلائل بھی نہیں، بلکہ برہان بھی نہیں، بلکہ براہین. براہین برہان کی جمع ہے، اور براہین بھی قاطعہ، یعنی ان کے برحق ہونے پر ایک دلیل نہیں بلکہ بہت سارے دلائل، بلکہ دلائل بھی نہیں برہان، اور برہان بھی نہیں بلکہ براہین، بہت سارے مضبوط دلائل، اور وہ بھی قاطع، ایسے دلائل کہ اس میں کسی کے پاس انکار کی مجال ہی نہ ہو. اتنے مضبوط دلائل اللہ پیغمبروں کے برحق ہونے کے قائم کرتے ہیں، پھر جا کے ان پیغمبر کا ہر قول یہ لوگوں پر حجت ہوتا ہے. دیکھیں جب بھی کوئی بڑا سفیر ہوتا ہے نا، تو اس کے پاس آپ کتنی بڑی پوسٹ پر ہونا تو آپ کے ڈاکومنٹس اتنے ہی مضبوط ہوں گے، آپ کے ڈاکومنٹس اتنے مضبوط ہوں گے. مثال کے طور پر آپ کہیں سفر کرنا چاہتے ہیں، سادہ نکاح نامہ چلے گا، ایسا ہی ہوتا ہے. یعنی ملک کے اندر ہی کہیں ٹریولنگ کرنا چاہتے ہیں، بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں تو وہی نادرا کا فارم چاہیے. ڈاکومنٹ تھوڑے کیا ہو گئے، مضبوط ہو گئے. بھائی وہ ایک علامت ہے کہ بھائی آپ کی گورنمنٹ نے آپ کا پراپر اندراج کرنا. آپ کسی غریب ملک میں رہتے ہیں، جس ملک کی عوام وہاں سے ویسے ہی بھاگنا چاہتی ہے، تو وہاں جعلی شناختی کارڈ بھی بہت چل رہے ہوتے ہیں. وہ ڈاکومنٹ بنانا آسان ہوتا ہے، حکومت کو پتا ہوتا ہے یہاں کوئی رہنا ویسے ہی نہیں چاہتا. لیکن ملک جتنا ترقی کرتا چلا جاتا ہے، اسٹیبل ہوتا چلا جاتا ہے، پھر اس ملک کی نیشنلٹی بھی مشکل، اور اس کے ڈاکومنٹ میں 2 نمبری کا امکان بھی بولو نا بھائی نہیں ہے. بہت مضبوط ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، انگوٹھے بھی، آنکھیں بھی. سیکیورٹی کا بھی یہی نظام ہے. آپ سسرال جا رہے ہیں، سیکیورٹی کا کوئی سیٹ اپ ہے وہاں پہ؟ بم رکھ کے آ رہے ہیں، حالانکہ اختلافات وہاں بھی ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ ایئرپورٹ پہ جا رہے ہیں تو گولی کا کھوکھا لے جا کے بھی دکھائیں، کیا خیال ہے؟ طبیعت سے تلاشی ہوگی آپ، یہ کیا نکل رہا ہے بھائی، کوئی بارود کی بو کیوں آ رہی ہے؟ تو وہاں بہت معیار آپ کا کیا ہوتا چلا جاتا ہے. جگہ جتنی حساس ہوگی تو سیکیورٹی کا معیار بھی اتنا ہی اونچا. تو آپ خوب سمجھ لو کہ دنیا میں سب سے زیادہ ذمہ داری جن شخصیات کی ہوتی ہے وہ پیغمبر ہوتے ہیں، کیونکہ وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں ان کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ یہ ہم نہیں کہہ رہے. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے. ان کی زبان سے نکلا ہوا ہر جملہ جس کا شریعت سے تعلق ہو، یہ خوب سمجھ لیں. پیغمبروں نے بعض باتیں ایسی کی ہیں جن کا دنیاوی زندگی سے تعلق، وہ قول حجت نہیں ہوتا، خود حدیث سے یہ مضمون ثابت ہے. جو شریعت کی بات وہ ساری انسانیت پر کیا ہے، وہ حجت ہے. اس کی خلاف ورزی ایسے ہے جیسے کس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں؟ اللہ کی. تو آپ بتاؤ ان کے ڈاکومنٹس کتنے مضبوط ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، جس سے یہ پتا چلے کہ یہ کس کے نمائندے ہیں؟ اللہ کے. ان کی ڈاکومنٹیشن بہت زیادہ ہوتی ہے، اس میں ذرہ برابر بھی غلط کا، جھوٹ کا امکان نہیں ہوتا. اور ایک دلیل اللہ ان کے برحق ہونے پر قائم نہیں کرتے، دلائل کے انبار لگا دیتے. لیکن جس کی آنکھیں اندھی ہو جائیں نا، بصیرت کی آنکھیں، وہ تو جتنے بھی دلائل دیکھ لے اس کی کھوپڑی میں بات نہیں آتی. موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں، اللہ نے پیغمبر بنا کے بھیجا نا،
تو بنی اسرائیل کو یقین دلانے کے لیے کہ یہ میرے پیغمبر ہیں اور جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں وہ کون کہہ رہا ہے؟ میں. اتنے دلائل کے انبار لگائے. فرعون کے پاس بھیجا, موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں. اچھا, دو چیزیں ہوتی ہیں پیغمبر میں, ایک ان کے برحق ہونے کے معجزے, دوسرا ان کی تعلیمات. تعلیمات بھی ان کے نبی ہونے کی دلیل, جو تعلیمات وہ دے رہے ہوتے ہیں. اور بلکہ ہم یوں سمجھ لیں کہ تعلیمات اور عمل کو الگ کر لیتے. ایک ان کا کیریکٹر, وہ خود کیسے ہوتے ہیں, دوسرا ان کی تعلیمات, اور تیسرا ان کے معجزے. یہ تینوں چیزیں مل کے ان کے یہ ثابت کرتی ہیں کہ یہ سچے نبی تھے. موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے فرعون کے پاس بھیجا تو فرعون نے کیا کہا کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ حالانکہ جو موسیٰ علیہ السلام کی باتیں تھی نا, باتیں جو تعلیمات تھی, وہ خود اس کی دلیل تھی کہ یہ غلط نہیں ہو سکتے. کیوں؟ اتنے بڑے بادشاہ کے دربار میں ڈائریکٹ ایک ایسے شخص کا پہنچنا جس پر قتل کا کیس چل رہا ہو. نہیں آ رہی بات میرا خیال بھائی, کسی پر قتل کا کیس ہو, حکومت اس کو تلاش کر رہی ہو, گورنمنٹ کے اس کو پکڑو, اور قتل بھی انہوں نے جان کر نہیں کیا. بعض دفعہ انسان پہ خوف کا غلبہ ہوتا ہے, وہ کہتا ہے میں نے جان کر قتل کیا, میں چونکہ مجرم ہوں تو میں اپنے آپ کو پیش کروں گا. بعض دفعہ توبہ اتنی تگڑی ہوتی ہے, لیکن قتل جان کر نہیں ہوا, غلطی سے ہوا ہے. اور پتہ بھی ہے کہ فرعون اس قتل کے بدلے میں دیت نہیں لے گا. اصولی طور پر تو دیت بنتی ہے نا جب آپ کسی کو جان بوجھ کر نہیں مار. یار امام حنیفہ بڑے زبردست آدمی, آج ایک دلیل اللہ نے امام حنیفہ کے قول کی دماغ میں ڈالی. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے نظر میں اگر کوئی شخص کسی کو قتل کرتا ہے اور ایسے آلات سے قتل کرے جو قتل کے لیے وضع نہیں کیے گئے ہیں تو قصاص نہیں ہے, دیت ہے. یہ اگرچہ موضوع سے ہٹ کر بات کر رہا ہوں بھائی, کسی بندے نے کسی کا ڈنڈے سے سر پھاڑ کے بندہ ہی مار دیا تو اس سے دیت لی جائے گی. قصاص یہ شبہ عمد کہلاتا ہے, اس میں شبہ ہے. اب بہت سے لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں, بندے نے یعنی اس کا مطلب جب گولی سے مارو گے تو سزا ملے گی, ڈنڈے سے مارو گے تو سزا نہیں ملے گی. بھائی وہ کہتے ہیں ڈنڈے سے مارنا, اس میں یہ شبہ پیدا ہو گیا کہ پتہ نہیں اس کی نیت مارنے کی تھی بھی کہ نہیں تھی. اور یہ سب سے بڑی دلیل موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے, مکہ مارا بندہ کلٹی ہے بھائی. تو موسیٰ علیہ السلام پر معاذ اللہ قصاص نہیں بنتا تھا, اس دور کے لحاظ سے بھی نہیں بنتا تھا. بھائی مارنے کی نیت تھی تو مکہ اس کی علامت ہے کہ مارنے کی نیت نہیں تھی. ہاں اگر کوئی قاتل اعتراف کرے کہ میں نے ڈنڈا اس کے سر پہ مارا ہی قتل کی نیت سے, تو وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے. اس لیے امام حنیفہ کہتے ہیں کہ آلہ جارحہ سے کوئی کسی کو قتل کرے گا تو قصاص لیا جائے گا. آلہ جارحہ سے قتل نہیں کیا تو یہ شبہ پیدا ہو گیا ہے, اور جب شبہ ہوتا ہے نا, شبہ کا فائدہ ہمیشہ مجرم اٹھاتا ہے. عدالتوں میں بھی قانون ہے کہ جب بھی شبہ ہوگا تو اس کا فائدہ کون ہوگا؟ جرم ثابت کرنے کے لیے نا پورے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ ذرا بھی شبہ نہ ہو. سزا تو ملے گی اس کو لیکن قصاص والی نہیں ملے گی. تو خیر, تو موسیٰ علیہ السلام, اب آپ دیکھو کہ فرعون کے لیے اتنا کافی تھا کہ ان پہ قتل کا کیس ہے. میں نے مشورہ کیا تھا کہ میں ان کو قتل کروں گا. یہ ان اللہ و ملائکتہ, بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی, نبی پر رحمت بھیجتے ہیں. یعنی فرشتے تو رحمت کی دعا کرتے ہیں اور اللہ رحمت بھیجتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, صلو علیہ, نبی پر خصوصی رحمت بھیجا کرو جس کو اردو میں درود کہا جاتا ہے. وسلموا, اور سلامتی بھیجا کرو, تسلیما, سلامتی, خوب سلامتی. تو یہ آیت جب اس آیت کی وجہ سے علماء نے یہ مسئلہ فقہاء نے بیان کی کہ زندگی بھر میں ایک مرتبہ درود بھیجنا ہر مسلمان پہ فرض ہے, کیونکہ اللہ نے حکم دی. اور الامر بشیء لا یقتضی التکرار, تو کسی بات کا آرڈر دیا جاتا ہے نا تو وہ ایک دفعہ کرنے سے وہ آرڈر پورا ہو جاتا ہے. تو اللہ نے ہمیں درود کا حکم دیا, تو زندگی میں ایک دفعہ بھی اگر ہم درود پڑھ لیں گے تو یہ فرض ادا ہو جائے گا. جیسے کہ کلمہ توحید زندگی میں ایک دفعہ پڑھنا فرض ہے, باقی جتنا پڑھیں اتنا اچھا ہے. اور جب کسی مجلس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے تو ایک مرتبہ اس میں درود پڑھنا واجب ہے, فرض نہیں. فرض اور واجب ایک اصطلاح ہے. فرض کا مطلب ہوتا ہے جس کی دلیل یقینی اور قطعی ہو. چونکہ قرآن نے درود پڑھنے کا حکم دیا تو وہ چونکہ یہ نہیں اللہ نے کہا کہ ہمیشہ پڑھتے رہا کرو, بلکہ پڑھو تو ایک دفعہ پڑھنا اس قطعی یقینی دلیل کی وجہ سے فرض ہے. فرضیت ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کا انکار کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے, کیونکہ اس کی دلیل بہت مضبوط ہوتی ہے. اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص بخیل ہے کہ میرے سامنے اس کا تذکرہ کیا جائے اور مجھ پر درود نہ پڑے. اس حدیث یہ چونکہ خبر واحد ہے, کہ ظاہر قرآن جس طرح تواتر کے ساتھ ثابت ہے اس طرح اخبار احاد جو خبر واحد ہوتی ہے اس طرح تواتر کے ساتھ ثابت ہے, تو اس میں تعویل کا بھی امکان ہوتا ہے. تو اس لیے فقہاء خاص طور پر احناف جو ہیں, فقہاء حنفیہ, انہوں نے فرض اور واجب ایک ٹرم بنائی ہے شرعی مسائل کو سمجھانے کی. اس لیے انہوں نے کہا
کہ جب کسی مجلس میں نبی کا نام آئے نا تو اس مجلس میں ایک دفعہ کم سے کم درود پڑھنا واجب ہے. واجب کا درجہ تھوڑا سا فرض سے نیچے ہوتا ہے کیونکہ وہ حدیث سے ثابت ہے. تو اور پھر جب بار بار نبی کا نام آئے تو پھر بار بار پڑھنا واجب نہیں کیونکہ اس میں حرج ہے. ہاں مستحب ضرور ہے کہ جتنی دفعہ پڑھیں, جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو لازمی درود شریف پڑھا یہ تو مستحب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے مجھ پہ ایک دفعہ درود پڑھا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتے ہیں, اس کی 10 خطاؤں کو معاف کرتے ہیں. تو بہت زیادہ فضیلت ہے درود شریف پڑھنے کی. اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ درود شریف جو ہے یہ اصل میں اللہ کی عبادت ہے. یہاں میں آپ کو ایک دلچسپ مسئلہ بھی بتاتا چلا. شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم کوئی منت مانتے ہیں نا, منت کہ اگر اللہ نے میرے مریض کو شفا دے دی تو میں اتنے روزے رکھوں گا, میں یہ کروں گا, میں یوں کروں گا, تو اس عمل کو منت کہا جاتا ہے کہ واقعی اگر آپ ٹھیک ہو گئے تو آپ پر لازم ہوتا ہے کہ آپ وہ کام کریں. تو منت میں یہ ضروری ہے کہ آپ جس چیز کی منت مانیں وہ عبادت مقصودہ ہو اور اس کی جنس میں سے لازم بھی ہو, یعنی عبادت میں کامل عبادت ہونی چاہیے, عبودیت کا عنصر اس میں ہو. جیسے آپ نے منت مانی کہ اگر جو ہے میں امتحان میں پاس ہو گیا تو میں 3 روزے رکھوں. روزے عبادت ہے, مقصود ہے, یعنی عبادت مقصودہ میں سے. لیکن اگر آپ نے منت مانی کہ میں اگر امتحان میں پاس ہو گیا تو میں وضو کروں گا, تو وضو چونکہ مقصود نہیں ہے, عبادت مقصودہ نہیں ہے, وضو سے مقصد تو نماز ہوتی ہے, تو وہ منت آپ کے اوپر لازمی نہیں ہے. آپ نے اگر منت مانی کہ جی میں صدقہ کروں گا تو صدقہ عبادت مقصودہ ہے اور اس کی جنس میں سے جو زکوٰۃ ہے وہ واجب بھی ہے. روزے کی جنس میں سے رمضان کا روزہ واجب ہے. آپ نے نفل نماز کی منت مانی تو بھی منت پورا کرنا آپ پر لازم ہے کیونکہ نفل نماز جو ہے وہ عبادت بھی ہے اور اس کی جنس میں سے یعنی فرض نماز آپ پر لازم بھی ہے. تو اگر دونوں میں سے ایک شرط بھی نہیں پائی جائے گی تو منت پھر منعقد ہی نہیں ہوتی. جیسے آپ نے کہا کہ میں جو ہے وہ اگر امتحان میں میں کامیاب ہو گیا, پاس ہو گیا, تو میں جو ہے اپنے والدین کی خدمت کروں گا, تو یہ خدمت ثواب تو بہت ہے لیکن عبادت مقصودہ نہیں ہے, عبادت مقصودہ نہیں. تو یہ منت آپ پر پورا کرنا لازم نہیں ہوگی. خدمت تو کرنی چاہیے, آپ کی خدمت سے بڑھ کر تو دنیا میں کوئی نیکی نہیں ہے, لیکن عبادت مقصودہ نہیں ہے. مقصودہ کا مطلب نماز, حج, یہ سب چیزیں جو ہے نا مقصود میں آتی ہیں. یہ کسی عارضے کی وجہ سے اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ تاکہ ماں باپ کو پریشانی نہ ہو. یہی وجہ ہے کہ اگر خدمت کے محتاج نہیں ہوتے تو پھر خدمت واجب بھی نہیں ہوتی, ان کی خدمت کے محتاج ہوتے ہیں تو واجب ہوتی ہے. لیکن نماز تو جب بھی ٹائم آئے گا آپ پر لازم ہوگی. زکوٰۃ تو سال گزرنے کے بعد جب بھی صاحب نصاب ہوں گے آپ پر لازم ہوگی, چاہے غریبوں کو ضرورت ہو یا نہ ہو, آپ پر تو زکوٰۃ واجب ہوتی رہے گی. تو اب علماء کا اختلاف ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص درود شریف کی منت مانتا ہے تو کیا اس پر درود شریف کی منت پوری کرنا لازم ہے؟ بعض علماء نے کہا کہ نہیں, کیونکہ درود شریف بھی عبادت مقصودہ میں سے نہیں. اس کی پہلے میں اور آسان مثال دیتا ہوں, جیسے تلاوت. علماء کہتے ہیں اگر کوئی یہ منت مانتا ہے کہ اگر میں امتحان میں کامیاب ہو گیا تو میں 3 پارے تلاوت کروں گا, تو یہ منت پوری کرنا بھی واجب نہیں ہے, کیونکہ قرآن پڑھنا بہت زیادہ ثواب تو ہے لیکن عبادت مقصودہ نہیں, بلکہ مقصد قرآن سے کیا ہے کہ آپ کا دل بنے اور آپ کو آخرت کی یاد تازہ ہو, آپ کو شرعی احکام کا علم ہو. ثواب بہت ہے, ہر ثواب کا کام اصطلاحی اعتبار عبادت نہیں ہوتا. خوب سمجھیں, عبادت کی بھی 2 قسمیں ہیں, ایک عبادت ٹرم ہے, اصطلاح ہے, اور ایک عبادت مجازن. ہم عبادت ہر اچھے کام کو عبادت کہتے ہیں, اس لحاظ سے تو کھانا کھانا بھی عبادت ہے اگر آپ کی نیت اچھی ہے اس سے. لیکن ایک ہوتی ہے مقصود عبادت, تو مقصودہ عبادت میں سے نہیں. ثواب بہت ہے قرآن کی تلاوت کرنا, اللہ سے محبت کی علامت ہے. بغیر سمجھ کے پڑھنا بھی بہت بڑی نیکی ہے, قرآن بغیر سمجھ کے پڑھنا. لیکن قرآن کی تلاوت کی منت جو ہے وہ منعقد نہیں ہوتی. تو اسی طرح اب یہ اختلاف ہوا ہے کہ اگر کوئی درود شریف کی منت مان لیتا ہے کہ اگر میں امتحان میں کامیاب ہو گیا تو میں 100 دفعہ درود شریف پڑھوں گا, تو کیا یہ منت پوری کرنا واجب ہے یا نہیں؟ تو بعض علماء کہتے ہیں کہ واجب نہیں ہے. وجہ اس کی ہے کہ درود شریف عبادت مقصودہ نہیں, کیونکہ درود شریف کا مقصد تو یہ سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار, یہ نماز روزے کی طرح نہیں. لیکن راجح قول یہ ہے جس پہ فتویٰ دیا گیا ہے کہ یہ منت پوری کرنا واجب ہے, کیونکہ درود شریف عبادت مقصودہ ہے اور عبادت مقصودہ ہے اور اس کی جنس میں سے واجب بھی ہے, فرض بھی ہے. تو فرض کیسے ہے؟ کیونکہ قرآن نے ہمیں حکم دے دیا, اب زندگی میں ایک دفعہ درود شریف پڑھنا فرض ہو گیا. یہ مسئلہ تو آسانی سمجھ میں آ گیا کہ فرض کیسے. یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے عبادت مقصودہ کیسے ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو عبادت جائز ہی نہیں. اس کا بڑا دلچسپ جواب دیا حضرات فقہا نے کہ درود شریف اصل میں اللہ کی عبادت ہے جو ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں, کیونکہ اللہ نے ہمیں آرڈر دیا ہے. اور اس میں عبادت کا عنصر, عبادت کہتے ہیں جس کی
جو ہے وہ جس میں عبودیت کا عنصر ہو، آپ بطور غلام جو کام کر رہے ہو، جس میں آپ کو لاجک پوچھنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی. جیسے 5 نمازیں فرض ہے نا، کیوں فرض ہے؟ لاجک کی ہمیں حکم نہیں، ہم نے پڑھنی ہے. روزہ فرض ہے، اس کی حکمتیں اللہ نے بیان کی، لیکن وہ حکمتیں نہ بھی ہو تو روزہ رکھنا پڑے گا. تو درود شریف بھی عبادت مقصودہ میں سے ہے، اس لیے کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا تو ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی غلامی کے طور پر پیغمبر پر درود بھیجتے ہیں. اس سے درود شریف کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور اس میں بہت ساری حکمتیں حاصل ہو جاتی ہیں کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کیونکہ اللہ نے ہمیں حکم دیا، جیسے نماز کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، اللہ نے کہا کہ تم یہ عبادت کرو گے میری، یہ ہوگی میری، کیونکہ دعا عبادت ہے. دعا میں کیا ہوتا ہے؟ ہم اللہ سے بھکاریوں کی طرح مانگتے ہیں. تو اللہ نے کہا اور دعائیں تم مانگو نہ مانگو، یہ والی تو اسپیشلی تم پہ فرض ہے. ایک تو اطلاق دعا مانگنا ہے نا، لیکن اسپیسیفک کوئی مخصوص دعا مانگنا تو فرض نہیں ہے، لیکن یہ والی دعا مانگنا ہم پہ اللہ نے فرض کیا ہے. تم نے پیغمبر کے لیے رحمت کی دعا کرنی ہے، یہ تم پہ فرض ہے، یہ مجھے خوش کرنے کے لیے فرض ہے. یہ عبادت ہے، لیکن اللہ کی عبادت ہے اور نبی کے لیے دعا ہے. تو اس سے درود شریف کی اہمیت بھی بہت بڑھ جاتی ہے، اور ہمیں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے پیغمبر پہ درود بھیجنے کو اپنی عبادت قرار دے دیا. سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ویلیو بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. جیسے قرآن میں آتا ہے نا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے تذکرے کو بلند کیا. کیسے بلند کیا؟ علماء نے اس کا جواب دیا کہ نماز میں بھی درود شریف ہے، اور اتحیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلامتی بھیجنے کو اتحیات کا حصہ بنا دیا گیا، اور اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ کو بھی ایڈ کیا گیا. تو اس سے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ فضیلت ثابت ہے. اس لیے درود شریف کا اہتمام کرنا چاہیے. جیسے شریعت میں بعض عبادتیں بعض اوقات میں زیادہ پسندیدہ ہیں، آپ دن میں نوافل پڑھیں اس کا بھی ثواب ملتا ہے، لیکن یہ نوافل آپ رات کے آخری حصے میں پڑھیں تو تہجد بن جائے گی، بہت زیادہ ثواب ہو جائے گا. آپ روزہ رکھیں عام دنوں میں ثواب ہے، پیر جمعرات کو زیادہ ثواب ہے، ایام بیز میں زیادہ ثواب ہے، رمضان کو تو بہت ہی زیادہ ثواب ہے، عاشورہ کا بھی ثواب ہے. تو جیسے جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ خاص دن اور خاص اوقات میں ان کی فضیلت بڑھ جاتی ہے. تو ایسے ہی درود شریف کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ عام دنوں میں بھی درود شریف میں بہت ثواب ملتا ہے، لیکن صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ جمعے کے دن درود شریف پڑھنا عام دنوں سے زیادہ افضل. اسی وجہ سے ہمارے اکابر کا ہمیشہ سے معمول رہا ہے، جو ہم نے دیکھا بھی ہے کہ وہ جمعے کے دن خاص طور پر عصر کی نماز کے بعد درود شریف پڑھنے کا بہت زیادہ اہتمام ہے. اور جب وہ عمرے کے لیے یا حج کے لیے جاتے ہیں تو بھی مسجد نبوی میں اکثر وہ میں نے دیکھا اپنے بڑوں کو کہ وہ عصر کی نماز کے بعد نا مسجد نبوی میں صرف درود شریف ہی پڑھتے ہیں. تو وہ جگہ ایسی ہے جہاں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اطہر ہے سامنے، پھر وہاں جمعے کا دن بھی ہو تو، اور پھر عصر کی کا وقت جو ہے وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے جمعے کے دن. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے نا جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جس میں وارد نہیں ہوتی. جمہور علماء اس طرف گئے کہ اس سے عصر کا ٹائم ہے، اگرچہ اس میں اختلاف ہے لیکن جمہور اس طرف گئے کہ عصر کا وقت. تو جمعے کے دن عصر کے وقت درود شریف کا اہتمام کرنا چاہیے. اور ویسے بھی اگر آپ کو عصر کے وقت ٹائم نہیں ملتا تو جمعے کی نماز کے لیے آپ وقت سے بہت پہلے آئیں، نہا دھو کے تیار ہو کے اگلی صف میں بیٹھیں، اور خطیب صاحب کا بیان شروع ہونے سے پہلے آپ تحیت المسجد پڑھنے کے بعد درود شریف کی کثرت. تو اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور ہمیں اللہ نے حکم دیا. اور علماء نے بیان کیا کہ درود شریف کو جو اللہ نے ہم پہ لازم کیا نا، اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت ہمارے ذہن میں اور اچھی رکھی. کیونکہ پچھلی امتیں جو تباہ و برباد ہوئی ہیں وہ اس لیے ہوئی ہیں کہ انہوں نے پیغمبروں کو اتنا اونچا مقام دیا کہ اللہ کے برابر لے آئے. جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. ہمارے یہاں بھی جو بدعتی لوگ ہیں انہوں نے سید الانبیاء کو حاضر ناظر مشکل کشا کیا بنا دیا، شرک کرنے لگے. تو درود شریف میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ جب ہم نبی کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ سید الانبیاء پر اپنی خصوصی رحمتیں نازل فرما اور آپ پر سلامتیاں بھیج، تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے، یہ عقیدہ ہمارے دل میں بیٹھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی رحمت کے محتاج. تبھی تو ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ ان کے لیے دعا مانگو. ہاں یہاں ایک اشکال ہو سکتا تھا اس کا کہ بھئی اچھا اس کا مطلب نبی ہماری دعا کے محتاج ہیں. نہ نہ نہ، نبی ہماری دعا کے محتاج نہیں ہے، اللہ کی رحمت کے محتاج. ہم دعا نہیں بھی مانگیں گے تو اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجے گا، لیکن اللہ نے ہمیں حکم یہ دیا تاکہ ہماری نظر میں یہ عقیدہ اور اچھی طرح مضبوط ہو جائے کہ تم بھی پیغمبر کے لیے اللہ سے دعا مانگا کرو. اس سے پتہ چلتا ہے پیغمبر تمہاری دعا کے محتاج ہو یا نہ ہو لیکن اللہ کی رحمت کے بہرحال محتاج ہے، اور پیغمبر بھی اس لائق ہے کہ ان کے لیے دعا مانگی جائے. اور یہ اس سے ان کا مرتبہ کم نہیں ہوتا بلکہ مرتبہ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ پیغمبر نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگوں تم سب کے سب اللہ کے در کے محتاج ہو. یہ جو میں نے کہا کہ پیغمبر اس لائق ہے کہ ان کے لیے دعا مانگی جائے، تو اس کا کوئی یہ مطلب نہ لے کہ پیغمبر ہماری دعا کے محتاج ہے. یہ میں بار بار بتا چکا ہوں، ہماری دعا کے محتاج نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میں پیغمبر پر
رحمت بھیجوں لیکن اس میں امتیوں کا حصہ پڑے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے اس کی ایک مثال دی ہے کہ جیسے کسی بادشاہ کو اپنے شہزادے سے بہت زیادہ محبت ہے, وہ ویسے ہی اس کو گفٹ دینا چاہتا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ اس نے یہ گفٹ دینا ہے, لیکن آپ جا کے بادشاہ سے سفارش کر دیتے ہو کہ بھائی ان کو یہ گفٹ دے دو. اس میں آپ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بادشاہ نے تو کرنا ہی ہے, تو بادشاہ کے دل میں ہمارا مقام بھی بڑھ جائے کہ دیکھو جو کام میں چاہتا ہوں تو یہ بھی مجھ سے وہی چاہتا ہے, اور اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آپ کا تعلق بڑھ جائے گا, اور یعنی جو شہزادہ ہے نا اس سے بھی تعلق بڑھ جائے گا. تو جب ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں نبی کے لیے تو ہمارا اللہ کا ریلیشن بھی بڑھتا ہے, اس سے اللہ خوش ہوتا ہے کہ دیکھو میرے حبیب کے لیے یہ بھی مجھ سے کہہ رہے ہیں رحمت بھیجنے کا, اور سید الانبیاء سے بھی ہمارا تعلق بڑھ جائے گا. قیامت کے دن یہ چیز سفارش میں معاون اور مددگار ہو سکتی ہے. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ, بے شک وہ لوگ جو اللہ اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں. اللہ کو تو ظاہر ہے کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا, یہاں بھی مجازاً اس کو تکلیف سے تعبیر کیا, اللہ کے احکام کی نافرمانی, اور یعنی اللہ نے اپنے رسول کی تکلیف کو اپنی تکلیف قرار دیا. لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ, ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے کہ منافقین یہی کام کر رہے تھے. میں نے بتایا کہ سورت کا حاصل یہی ہے, اس میں اہم مضمون یہی بیان ہے. وأعد لهم عذابا مہینا, اور اللہ نے ان کے لیے ذلت والا عذاب تیار کر کے رکھا ہے. والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات, اور وہ لوگ جو مومنین اور مومنات کو تکلیف دیتے ہیں, عام مسلمانوں کو تکلیف دیتے ہیں, بغیر ما اکتسبوا, بغیر اس کے کہ جو انہوں نے کمایا, یعنی ایسے کاموں کو ان کی طرف منسوب کر کے تکلیف دیتے ہیں جو کام انہوں نے کیے نہیں, پروپیگنڈا کرتے ہیں, بدگمانیاں پھیلاتے ہیں. فقد احتملوا بہتانا, تو تحقیق ان لوگوں نے بہت بڑا بہتان اٹھا لیا. بہتان کہتی بہت بڑے جھوٹ ہوئے, وہ اثما مبینا, اور کھلا کھلا. کہ تکلیف کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ کوئی بھی اچھا کام کر رہے ہو آپ اس کی نیت میں شک کرنا شروع کر دو, حالانکہ وہ بری نیت نہیں تھی اس کی, اس میں منفی پہلو تلاش کرنا شروع کر دو. مجھے کسی نے کل کہا کہ بھائی ایک صاحب ہیں جو دین کی تبلیغ کر رہے ہیں اور بائکوں پہ بیٹھ کے شو مار رہے ہیں. میں نے کہا بھائی یہ ضروری نہیں کہ شو مار رہے ہو, وہ نوجوان طبقے کو اپنے قریب کرنے کے لیے ہو سکتا ہے یہ کر رہے ہیں, کہ نوجوان طبقہ اسی طرح سے بائکوں کے ذریعے قریب آ جائے گا. تو دل کی حالت تو کسی نے نہیں دیکھی, فوراً کسی کے عمل کو نیگیٹو کیوں لے کے چلے جاتے ہیں. تو اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ نے کسی کی طرف وہ عمل منسوب کر دیا جو وہ کر نہیں رہا. آپ نے کہہ دیا کہ یہ شو مار رہا ہے, حالانکہ وہ نہیں شو مار رہا. آپ نے کہہ دیا وہ دکھلاوا کر رہا ہے, حالانکہ اس کی نیت دکھلاوا کی نہیں. تو ہماری سوسائٹی میں یہ بہت ہے. بعض لوگ دلیل میں دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی مالی سزائیں دی گئی ہیں. بھائی مالی سزا دے کے لیا نہیں گیا کسی کا مال. ابتدائی اسلام میں ایسا ہوا ہے کہ جیسے کسی کے مال کو جلا دیا گیا, آگ لگا دی گئی, ضائع کر دیا گیا. ضائع کرنا الگ چیز ہے, اس کو تعزیر فی المال کہتے ہیں, اور ایک ہے تعزیر بالمال, پیسوں کے بدلے میں لے کے چھوڑ دینا, یہ الگ چیز ہے. لیکن وہ بھی ابتدائی اسلام میں, وہ بھی منسوخ ہے. تو چاروں ائمہ کے نزدیک یہ جائز نہیں ہے. البتہ اس زمانے میں بعض علماء نے یہ فتویٰ دیا کہ اگر لوگوں سے لیٹ فیس پہ پیسے نہ لیے جائیں, پینلٹی نہ لی جائے سزا کے طور پر, تو کوڑے لگانا ہر ایک کے بس میں نہیں ہے. بہت مشکل کام ہے, کورٹ میں کیس چلے گا, ثابت کرنا پڑے گا. اتنی ٹینشن ہے کہ کم از کم پاکستان میں تو کوئی بھی وقت پہ فیسیں جمع نہیں کرائے گا. تو آپ کے تو سارے معاملات کیا ہو جائیں گے, ٹھپ ہو جائیں گے. آپ لوگ بینک سے گاڑی لیتے ہو, اسلامک بینک سے اگر بات کریں, انہوں نے آپ کو طے کیا ہر مہینے اتنا رینٹ دو گے, اگر کوئی سزا ہی نہ ہو اور کوئی جرمانہ بھی نہیں ہے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ 3 سال تک آپ گاڑی چلاتے رہو گے, ایک ڈھیلا بھی کرایہ نہیں دو گے. اس کے بعد جب بینک جیل میں کس کو بھجوائے گا, بینک جیل میں بھجوانے کے لیے کورٹ میں جانا پڑے گا. کورٹ میں جب آپ جاؤ گے تو جج کے اپنے پیسے ہوں گے, وکیلوں کے اپنے پیسے ہوں گے, پھر اس کو ثابت کرنا, پھر آپ وہاں جا کے گھلنے بن جاؤ گے, پیسے ہی نہیں ہے, تو جج کیا کر لے گا, پینٹ اتروائے گا آپ کی, کیا کرے گا وہ. اس لیے اس زمانے میں بعض علماء نے فتویٰ دیا کہ شدید ضرورت کے موقع پہ مالی جرمانے کی اجازت ہے جہاں جسمانی سزا دینا ممکن نہ ہو یا بڑے نظام کو چلانے کے لیے ممکن نہ ہو. لیکن اس کا مطلب کیا ہے, اس کا مطلب تعزیر فی المال ہے, تعزیر بالمال نہیں ہے. یعنی سزا کے طور, سوری یہ اصطلاح یہاں نہیں چلے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پنشمنٹ کے طور پر اس سے مال لے کے استعمال بہرحال نہیں کر سکتے. ہاں یہ کر سکتے ہیں کہ اس سے اس کا مال لے کے صدقہ کروا دیا جائے اس سے, کہ تمہیں سزا کے طور پر اگر تم نے پیسے ٹائم پہ نہ دیے تو تمہیں اتنے پیسے صدقہ کرنے پڑیں گے. سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ جی ہاں, بات یہ ہے کہ اسکول, اگر میں پہلے اپنے جو میں نے مسئلہ بیان کیا اس کو میں ایکسپلین کر دوں. مثال کے طور پر اسلامک بینک کیا کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ٹائم پہ پیمنٹ نہ کی تو آپ پہلے سے ہم سے ایگریمنٹ کریں. یہ پہلے سے ایگریمنٹ کرنا ضروری ہے کہ میں اتنے پیسے چیریٹی کروں گا صدقے کے طور پر. آپ تو استعمال کر نہیں سکتے کیونکہ یہ ناجائز اور حرام ہے.
کہ میں نے ٹائم پہ پیمنٹ نہیں دی تو اب آپ مجھ سے اضافی پیسے لے کے استعمال کر رہے ہو، تو خالص سود ہے نا. وہی ہے اضافہ ہے خالی عن العوض، وہ اضافہ جو معاوضے سے خالی ہے، اس کی کوئی تکی نہیں. چاروں ائمہ کے نزدیک حرام ہے، یہ ناجائز ہے. فتویٰ بھی اسی پر ہے کہ جب بھی کوئی لیٹ پیمنٹ کرے گا تو آپ وہ پیمنٹ لے کے نہیں کھا سکتے، کیونکہ اس کا مال آپ نہیں کھا سکتے کسی شرعی عقد کے بغیر. یہ کوئی شرعی عقد ہے نہیں. وجہ کیا ہے؟ یہ اضافہ ہے جو زیادتی سے کیا ہے، یعنی یہ ایسا اضافہ آپ اس سے لے رہے ہو جو معاوضے سے خالی ہے، اس کے عوض میں کچھ نہیں دے رہے آپ اس کو. گنجائش کی ایک صورت یہ نکلتی ہے کیا آپ کسی سے پہلے سے ایگریمنٹ کر سکتے ہیں، بھائی آپ نے ٹائم پہ پیمنٹ نہیں کی. یہ بڑے بڑے اداروں میں ہوتا ہے، پرسنلی یہ بھی جائز نہیں ہے. تو بڑے بڑے اداروں میں اس لیے کہ نظام چلانے کے لیے یہ ضروری ہے. تو امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک گنجائش ہے، امام مالک کے ہاں، کہ اگر کوئی شخص وقت پہ پیمنٹ نہ کرے آپ اس سے پہلے سے ایگریمنٹ کر سکتے ہو. دیکھ تو نے ٹائم پہ پیمنٹ نہیں کی تو میں کیسے تجھ سے پیسے نکلواؤں گا، بتا، تو خود بتا. کورٹ میں جا نہیں سکتا، کورٹ میں جا کے تو بیان دے دے گا میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں وغیرہ وغیرہ. یا اگر کورٹ میں چلا بھی گیا تو ایک آدمی تھوڑی ہے، 100 بندوں کے پیچھے میں کورٹ میں اگر فیسیں ہی بھرتا رہوں گا تو میرا تو گاڑی سے جتنا پروفٹ تھا وہ سارا وکیل کھا جائیں گے. پیسے ہی نہیں ہے والا سنا ہے نا واقعہ، وہ پھر کبھی دوبارہ سناؤں گا انشاءاللہ. ہمارے حضرت ایک مولوی صاحب سے پوچھا کہ آپ شادی کیوں نہیں کرتے، انہوں نے کہا پیسے ہی نہیں ہے. تو حضرت بڑے مزے سے ہی بتایا کرتے تھے کہ انہوں نے کہا کہ پیسے ہی نہیں ہے. حضرت کو اس پہ بڑا غصہ آیا تھا. حضرت کہتے تھے اگر پیسے نہیں ہیں تو پھر بھی نہیں بتاؤ کہ پیسے نہیں. جب بھی کوئی پوچھے کہ یہ کام کیوں نہیں کر رہے، بس نہیں کر رہا تو میں کیا، پیسے تو نہیں، پیسے کا مسئلہ تو نہیں. پیسے الحمدللہ بہت ہیں. ہمارے حضرت کو یہ جملہ پسند ہی نہیں تھا کہ آپ یہ بولے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں. یہ پسند، چاہے نہ ہو پیسے پھر بھی یہ پسند نہیں تھا حضرت. اب جو ہیں نہیں ہے بولو ہیں، اللہ کا دیا بہت کچھ ہے. شیخ ایسا خاندانی ہونا چاہیے. شیخ ہی پیسے مانگ رہا ہوں کبھی یار. ایک صاحب نے کہا میرے شیخ و مرشد نے مجھے کہا کم وقت کبھی ہدیہ بھی دے دیا کرو. ایسے بھی شیخ ہے مارکیٹ میں. تو جرمانے کے طور پر، سزا کے طور پر اگر کوئی پہلے سے ایگریمنٹ کر لے کہ میں نے اگر ٹائم پہ پیمنٹ نہیں کی تو میں خود اپنے آپ کو سزا دوں گا. وہ سزا یہ ہے کہ میں اتنے پیسے غریبوں میں صدقہ کر دوں گا. باقی 3 ائمہ کے نزدیک تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. امام مالک نے اس زمانے میں دیکھی ہوگی ضرورت، تو اس کو کہتے ہیں التزام تصدق، صدقہ کرنے کو اپنے اوپر لازم کر لینا کہ اگر میں نے یہ کام نہیں کیا تو میں اتنے پیسے صدقہ کروں گا. یہ ایک قسم کی منت ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ایک قسم کی کیا ہے، منت کی طرح. جیسے ہم کہتے ہیں نا میرا یہ کام نہیں ہوا، اللہ نے یہ کام، اگر اللہ نے میرا یہ کام کر دیا تو میں اتنے پیسے صدقہ کروں گا. اگر میرا یہ کام نہیں ہوا تو اتنے پیسے، کام ہوا تو اتنے پیسے صدقہ کروں گا. اگر میں نے یہ کیا، یہ گناہ مجھ سے ہو گیا تو اتنے پیسے صدقہ کروں گا. تو وہ لازم ہو جاتے ہیں. یہ تو منت ہے، لیکن منت کا تعلق تو اللہ اور بندے سے ہے نا. لیکن یہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ 2 پارٹیوں کے درمیان معاہدے میں بھی یہ شق لگانے کی اجازت ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر میں نے ٹائم پہ پیمنٹ نہیں کی آپ کو میں تکلیف دینے کا ذریعہ بن رہا ہوں گا، تو اگر میں نے یہ جرم کیا تو میں اتنے پیسے غریبوں میں صدقہ کروں گا. تو وہ صدقہ اس کے اوپر لازم ہو جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو صدقے میں خالی علی لیوز کی کوئی وہ نہیں ہے. صدقہ تو کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے، اپنے اوپر لازم بھی کیا جا سکتا ہے. اب یہاں سے اس وقت علماء کو ایک گنجائش مل گئی اور انہوں نے اس پہ فتویٰ دیا کہ اگر کوئی بڑا ادارہ بڑے پیمانے پر کوئی بزنس کر رہا ہے، کوئی بھی بڑا ادارہ، بینک کی بات نہیں ہے، کوئی بھی بڑی کمپنی کوئی بڑے پیمانے پر بزنس کر رہی ہے تو وہ اپنے کلائنٹ کو پابند بنا سکتی ہے. ایگریمنٹ ریٹن میں پہلے سے لے سکتی ہے کہ اگر آپ نے ٹائم پہ پیسے جمع نہ کرائے تو آپ اتنے پیسے صدقہ کریں گے. لیکن وہ خود نہیں کریں گے، وہ ہمارے ذریعے سے کروائیں گے، کیونکہ اگر خود کہہ دیا تو وہ پھر بھی نہیں کرے گا. تو ہم آپ کے پیسوں میں سے کاٹ کے ہم چیریٹی کریں گے. صرف اس حد تک گنجائش ہے مالی جرمانے کی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ بھی امام مالک کا، تینوں ائمہ کا نہیں ہے، امام مالک کا قول، اور ضرورت کے وقت لیا جا سکتا ہے. یہ قول لیا ہے، خود احناف نے لیا ہے. اس کے بغیر چل نہیں پائے گا سسٹم. ائمہ کے اختلاف کا یہی تو فائدہ ہوتا ہے. اسلام میں لچک پیدا ہو گئی ہے، قیامت تک کے لیے چل سکے گا. تو اسکول والے بھی زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں اگر بہت مجبوری ہو. اول تو مجبور ہے نہیں وہ، لیکن اگر مجبوری ہو تو زیادہ سے زیادہ وہ یہ کر سکتے ہیں کہ جو بچہ لیٹ فی پے کرے گا، ہم پہلے سے ایک ایگریمنٹ کر لیں کہ اگر آپ نے فیس پے نہیں کی تو ہم اضافی پیسے لیں گے، لیکن وہ پیسے ہمارے پروفٹ کا حصہ نہیں ہوں گے، وہ سارے پیسے زکوٰۃ فنڈ میں جائیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ وہ ہمارے اسکول کے پروفٹ کا حصہ نہیں. اور یہ نہیں کہ اپنے اسکول کی کرسیاں آ رہی ہیں، اس سے اپنے اسکول کی لائٹیں آ رہی ہیں، بھئی یہ تو آپ نے استعمال نہیں کرنا، وہ سارا کا سارا آپ نے کیا کرنا ہے؟ صدقہ کرنا ہے.
اور رفیع بھائی نے ایک سجیشن اور دی ہے کہ یہ بھی ضرورت کے وقت جائز ہے نا. رفیع بھائی کہہ رہے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اسکول والے کہیں جو 2-3 مہینے تک پیمنٹ نہیں دے گا اس کو اسکول سے نکال دیں گے. 1 مہینے میں پیمنٹ نہیں دی اسکول سے نکال دیں گے, کلاس میں نہیں بیٹھنے دیں گے. میں نے آپ کا پیغام پہنچا دیا جی. دوسرے دن فیس خود آ جائے گی, لیکن وہ ایسا نہیں کریں گے. وہ کہتے ہیں آؤ بس آؤ کسی طریقے سے آ جاؤ. خیر وہ ان کا مسئلہ ہے, اب ان کی کیا مجبوری ہے. یہ اسکول دیکھو جو جس کی فیلڈ ہو اپنی مجبوریاں وہ زیادہ بہتر سمجھتا ہے. بعض دفعہ